برکاتی صاحب اور آپ کی مسجد امام صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ میں نے بڑی محبت کے ساتھ آپ لوگوں کو سلام کیا، لیکن آپ لوگوں نے میرے سلام کا بڑا تمیز سے جواب دیا۔ ایک شاعر کہتا ہے کہ جو نہ دے سکو وہ تو نہیں مانگا، کہ جو نہ دے سکو وہ تو نہیں مانگا، میں نے سلام کیا ہے چندہ نہیں مانگا، میں نے سلام کیا ہے چندہ نہیں مانگا۔ اور یہ حدیث بھی سن لیں، نبی فرماتے ہیں کہ جب کوئی تم میں سے مومن بھائی ایک دوسرے کو سلام کرے، اگر تم میں سے کوئی مومن بھائی ایک دوسرے کو سلام کرے تو سلام کرنا تو سنت ہے، سلام کرنا تو سنت ہے، لیکن اس سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ میں سلام کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، صدق اللہ مولانا العظیم۔ آئیے اللہ جی لگا کر نبی اور علیہ نبی کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درودوں کی داعیہ بھی ثابت کریں، بڑی آواز بلند اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی آپ نے امام صاحب سے ناظم اجلاس میں شاعر صاحب سے بڑے اچھے اچھے شعر سنے، اور آپ لوگوں نے محبتوں سے بھی نوازا اور لوگوں سے بھی نوازا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اور میں گزارش کروں اور لوگوں سے جو گھروں پر چھوڑ رہے ہیں، اگر آپ کھلی ہوئی ہے نبی کی محبت ان کے اندر بیدار ہے تو اپنے نرم نرم بستروں کو چھوڑ کر نبی کی محفل میں آ کر بیٹھ جائے۔ اور شاعر لکھتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ حضور کے جانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ آج کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ حضور کے جانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ میں اس کو بتانا چاہتا ہوں اور آپ بھی ان کو یہ بات بتا دینا کہ حضور کے جانے سے اگر کچھ نہیں ہوتا، کہ حضور کے جانے سے اگر کچھ نہیں ہوتا تو کعبہ کعبہ ہی رہتا، کبھی قبلہ نہیں ہوتا۔ حضور کے جانے سے اگر کچھ نہیں ہوتا کعبہ کعبہ ہی رہتا، کبھی قبلہ نہیں ہوتا۔ بلال مصطفیٰ ظلم و ستم سہتے کے یہی بولے، اور بلال مصطفیٰ ظلم و ستم سہتے کے یہی بولے کہ کسی بھی حال میں ایمان کا سودا نہیں ہوتا، کسی بھی حال میں ایمان کا سودا نہیں ہوتا۔ اور پیارے کی طریقے سے آج اس دنیا کے اندر اس دھرتی پر نبی کی شریعت پر انگلی اٹھائی جا رہی ہے، نبی کی شریعت کو بدنام کیا جا رہا ہے، کبھی طلاق کے نام پر، کبھی نبی کی شان میں گستاخی کر کر۔ ایک دور وہ بھی آیا تھا جو مفتی اعظم ہند کے دور کے اندر لوگوں نے کہا تھا کہ نسبندی کو نسبندی کا جو فتویٰ ہے اس کو جائز کہہ دو، لیکن مفتی اعظم ہند نے بیان فرمایا تھا، ارشاد فرمایا تھا کہ احمد رضا کے بیٹے کے جسم کے اندر جب تک جان ہے نبی کا سیدھا قرآن ہے۔ مفتی اعظم نے فرمایا تھا کہ جب تک میرے جسم کے اندر جان ہے نبی کی شریعت کا پابند ہو، نبی کی شریعت کو نہیں بدل سکتا۔ تو پیارے شاعر اسی کو اس انداز میں بیان کرتا ہے کہ نہ جانے سنیوں پر اور کتنی آفتیں آتی، نہ جانے سنیوں پر اور کتنی آفتیں آتی، اگر بریلی میں احمد رضا پیدا نہیں ہوتا، اگر بریلی میں احمد رضا پیدا نہیں ہوتا، اور وہ تعلیم بدل دیتے دین کے قانون کو، کہ وہ تعلیم بدل دیتے دین کے قانون کو، اگر میرے مفتی اعظم کا اٹل فتویٰ نہیں ہوتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، مخلوق کہ میرے مفتی اعظم کا اگر اٹل فتویٰ نہیں ہوتا۔ اور چاہے ہر انسان کے اندر جو انسان نبی سے محبت کرتا ہے اس انسان کے اندر دل کے اندر یہ سمجھنا ہے جب قیامت کا دن ہوگا نبی غالب ہوگا۔ ہماری بات کو سن لو، یہ جی انہیں تو آپ بعد میں دے سکتے ہیں لیکن ہمیں تھوڑے سے دیں گے۔ تو کیا ہے قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اس وقت نہ باپ بیٹے کا ہوگا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا، نہ بیٹی ماں کی ہوگی، نہ ماں بیٹی کی ہوگی۔ اس دور کے اندر، اس قیامت کے خود پسند دور کے اندر انسان سامنے کھڑے ہوں گے نبی کے، جو
کو شعر کے اندر بیان کیا ہے کہ دنیا میں مجھے تم نے اپنا بنایا ہے کہ یا رسول اللہ دنیا میں مجھے تم نے اپنا بنایا ہے، محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ، محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ، اور جو تو ہے وہی میں ہوں، جو تو ہے وہی میں ہوں، بس تفریح ہے تھی تم حسن کے مالک ہو، میں حسن کا دیوانہ، حسن کے مالک ہو میں حسن کا دیوانہ۔ بچائے ہر آدمی کی تمنا ہے کہ جب اس کا انتقال ہو اور اس کو موت آئے تو اس کا محبوب اس کی آنکھوں کے سامنے موجود ہو۔ تمنا ہے کہ نہیں؟ ہر انسان کی یہی تمنا ہے کہ کسی سے جو محبت کرتا ہے اس کا وہ محبوب اس کی آنکھوں کے سامنے موجود ہو۔ شاعر اسی کو کہتا ہے، شاعر اسی کے شنگار کے بارے میں بیان کرتا ہے کہ دنیا میں مجھے تم نے اپنا بنایا ہے، محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ، یہ ہے میرا دیوانہ۔ اور اتنا تو کرم کرنا اے زندگی سے مستانہ، اتنا تو کرم کرنا اے زندگی سے مستانہ، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا۔ یار یہ تو شعر سنے اب کوئی تقریر بھی سنے، اور تقریر بھی چاہے سنی تو ہوگی، میں نہیں کہتا ایسی تقریر نہیں سنی ہوگی، ضرور سنی ہوگی، لیکن تھوڑی سی میں بھی سنا کر چلا جاؤں۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں پورے زمانے کے اندر کہ اب تبارک و تعالیٰ کا محبوب اپنی طرف سے بولتا ہے، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ اب تبارک و تعالیٰ کا محبوب اپنی طرف سے نہیں بولتا بلکہ وہی بولتا ہے جو اس کے رب کا حکم ہوتا ہے۔ اور پیارے تم سوال کرو گے اب تبارک و تعالیٰ کا محبوب اپنی مرضی سے نہیں بولتا، رب کی مرضی سے بولتا ہے، کوئی دلیل کرو، کوئی ثبوت ہے تمہارے پاس؟ تو پیارے سنو، ایک دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما تھے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے پیارے صحابہ یہ بتاؤ یہ مہینہ کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ عرض کرتے آقا لا علم لنا، ہم نہیں جانتے یہ مہینہ کون سا مہینہ ہے۔ پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا اچھا یہ بتاؤ یہ دن کون سا دن ہے؟ صحابہ عرض کرتے آقا لا علم لنا، ہم نہیں جانتے یہ دن کون سا دن ہے۔ پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا اچھا یہ بتاؤ یہ جو شہر نظر آ رہا ہے یہ کون سا شہر ہے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں آقا لا علم لنا، ہم نہیں جانتے یہ شہر کون سا شہر ہے۔ صحابہ نے دیکھا، ہم نے صحابہ کی بات کا میں سوال کر دیا، ایک صحابہ تم کو جانتے تھے یہ جو مہینہ ہے قربانی کا مہینہ ہے، یہ تو دن ہے قربانی کا دن ہے، یہ جو شہر نظر آ رہا ہے یہ شہر مکہ ہے، لیکن تم نے منع کیوں کر دیا؟ آج وہ لوگ جو کہتے تھے اس سارے زمانے کے اندر نہیں اپنی طرف سے بولتے ہیں، اس بات کو بولتے سننے اور سننے کے بعد پوری دنیا والوں کو بتا دو کہ دنیا والے سب تبارک و تعالیٰ کا محبوب جو بولتا ہے اپنی مرضی سے نہیں بولتا بلکہ رب کی مرضی سے بولتا ہے۔ تو ہم نے صحابہ سے یہ کہا
کہ نہیں دیکھا؟ کہ تم نے تبارک و تعالیٰ کو دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا ایک سوال کرنے والے انسان سن وہی سے یہ پوچھتا ہے کہ ہم نے تبارک و تعالیٰ کو دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ ارے میری پریشانی وہ پریشانی ہے کہ جب تک تبارک و تعالیٰ کا دیدار نہ کر لے سجدے میں نہیں کرتی ہے، اور جب تک ہم تبارک و تعالیٰ سے ملاقات نہ کر لے سجدے کرنی ہوتی ہے۔ جب تک ہم تبارک و تعالیٰ سے ملاقات نہ کر لے سجدے سے نہیں ہوتی ہے، تو کیا ہے یہ علی ہے جو علی کی جس کے بارے میں نبی نے ارشاد فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی شہر کا دروازہ ہے۔ اب علی کے بیٹے امام حسین، امام حسین کے بیٹے زین العابدین، زین العابدین کے بیٹے امام باقر، امام باقر کا مسند خلافت پر قائم ہوئے، یہی جملہ دوہرا دیا کہ جو سوال کرنا چاہتے ہو کرو، جو آج تم سوال کرو گے اس کا بیٹا علی کا جواب، علی کا بیٹا جواب دے گا، علی کا بیٹا دے گا۔ جب امام زین العابدین نے اتنا کہا تو مریدوں میں سے ایک انسان کھڑا ہوا کہنے لگا حضور خدا انسان ہے جو کہتا ہے کہ میرے پاس نبی کے چند بال ہیں، کہ میرے پاس نبی کے چند بال ہیں۔ امام زین العابدین نے فرمایا جاؤ تم بالوں کو ہماری بارگاہ میں دیکھ رہا ہو۔ اب بالوں کو لایا گیا، لانے کے بعد زین العابدین کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ زین العابدین نے ان بالوں میں سے چند بالوں کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد چوما اور ایک طرف رکھ دیا اور کچھ بالوں کو ایک طرف رکھ دیا۔ تو جو مریدین وہاں پر بیٹھے تھے دیکھنے کے بعد تعجب کرنے لگے، سوال کر دیا حضور بات سمجھ میں نہیں آتی، کچھ بالوں کو چوما کچھ کو نہیں چوما، کچھ کو رکھ دیا کچھ کو ایک طرف رکھ دیا۔ تو زین العابدین نے امام باقی میں ارشاد فرمایا ذرا کھڑے ہو کر درود و سلام کو پڑھو۔ تو پیارے ساری گواہ ہے کہ جب نبی پر درود و سلام پڑھا گیا اسی طریقے سے درود و سلام پڑھ رہے تھے، اسی طریقے سے جو بال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، جو بال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، وہ سلام پڑھنے کی بنیاد پر ڈھونڈ بھی رہے تھے، ڈھونڈ بھی رہے تھے، کھڑے بھی ہو گئے تھے۔ ان مریدین نے یہ دیکھا، دیکھنے کے بعد کہتے ہیں ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ کے سامنے ہندوستان کے اندر بہت تیزی سے دوڑا کر رہے ہیں، آپ کے سامنے تشریف فرمائیں۔ تو میں بیان کر رہا تھا کہ زین العابدین کے مریدین نے یہ کہا حضور بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ نے صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے کہا یہ بال جھوم رہے ہیں لیکن یہ بال نہیں جھوم رہے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ تو امام زین العابدین نے فرمایا ارے جو نبی کا ہوتا ہے اگر نبی پر درود و سلام پڑھا جائے تو وہ جھومنے لگتا ہے، اور جب بریلی کے امام نے اس کو دیکھا تو بریلی کی زمین سے پکار اٹھے مصطفیٰ جانے رحمت سے لاکھوں سلام، ہم نے بندے ہدایت سے لاکھوں سلام، ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت میں لاکھوں سلام، شاہ کی ساری امت میں لاکھوں سلام۔ پیارے علی کا خانہ ایسا خانہ ہے جیسے کے بیٹے امام حسین نے کربلا کی سرزمین پر اپنی گردن کو دے کر دین کو بچایا۔ زین العابدین نے یہ کرامت دکھا کر پوری دنیا والوں کو یہ بتا دیا کہ میرے چچا جان جو دنیا کے اندر آئے تھے وہ لوگوں کو ستانے کے لیے نہیں بلکہ ستائے ہوئے لوگوں کو سینے سے لگانے کے لیے آئے تھے۔ ایسا ہے ہمارا نبی اور علی ہمارا علی اور ہمارا امام حسین جس نے کربلا کی سرزمین پر اپنے قدم کو دے دیا اور دنیا کے اندر اسلام کو پھیلا دیا۔ تو پیارے ایک بات اور سنتے چلو، پہلا بھی انہیں کا خاندان ہے جن کے خاندان سے پیدا ہونے والے جن کو پوری دنیا آج غوث اعظم کے نام سے جانتی ہے، جس کو پوری دنیا عبد القادر جیلانی کے نام سے جانتی ہے، یہ کیسے گھرانا ہے، کیسے یہ عبد القادر پیارے سلسلہ کیسا سلسلہ ہے؟ اس سلسلے کے اندر اس خاندان کے اندر جو انسان پیدا ہوتا ہے اگر بھارت و تعالیٰ کا خود حاصل کر لیتا ہے اور ایسا خود حاصل کر لیتا ہے، اگر کوئی اس کی بارگاہ میں آ جاتا ہے غریب آتا ہے امیر بن جاتا ہے، اگر کوئی مسکین آتا ہے تو جب بھارت و تعالیٰ اس مسکین کو سہارا دے دیتا ہے، اگر کوئی
کرتے ہیں آقا آج سے پہلے میں نے جب یہ اذان سنائی ہے اپنا روپیہ ہے کعبے کی جانب مسجد میں اذان سنائی روپیہ کعبے کی جانب محل میں اذان سنائی روپیہ کعبے کی جانب لیکن یا رسول اللہ کے سلام و سلام اب میں کعبے کی اپنا چہرے کو روک کر اپنا چہرہ کعبے کی طرف کو نہیں کر سکتا اب چہرے کو کر کے اپنا اذان سنانا شروع کرو تو ہمارا اعلان نے کہا فرمایا اپنے محبوب کی طرف اپنا روک دے اور اذان کرنا شروع کر دے اور پہلی کے امام نے اس کو دیکھا اور پہلی کی تنظیم سے پکار کے آگے آؤ کعبہ کو دیکھو کعبہ کو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو کعبہ کو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو تو پیارے جن کو پوری دنیا اعلیٰ حضرت مفتیاں تھی خواجہ میری چشتی قادر کمیٹی والی سے بات علاؤدین قادر کمیٹی قربانی سے بات جن کو لوگ ان ناموں سے جانتے ہیں یہ لوگ کون ہیں یہ لوگ وہ نہیں ہے جو نبی سے لگاری کرتے ہیں بلکہ یہ لوگ ہیں جو نبی پر اپنی جان نچھاور کرتے ہیں اسی لیے ایسے تبارک و تعالیٰ کے محبوب کو اپنے دل و جان سے چاہتا ہے اپنے دل و جان سے مانتا ہے تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی عزت دیتا ہے اور آخرت میں بھی عزت دے گا تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جتنے بھی میرے محبوب کی تعریف کی ہے جتنے بھی میرے محبوب کو اچھا کہا ہے جتنے بھی میرے محبوب کی شان میں برائی نہیں کی بلکہ اچھائی کی ہے آج کو دنیا میں رہ کر میرے محبوب کو اچھا کہے گا تو قیامت کے دن میں اس کو جنت میں بھیج دوں گا اب ایسا ہے رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے محبوب میں تجھ کو اتنا دوں گا اتنا دوں گا اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا اور نبی ارشاد فرماتے ہیں میں جب تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی نہ بخشا جائے گا تو پیارے ہمارا نبی ایسا کہ ہمارے نبی کے دروازے پر کوئی آ جائے تو خالی نہیں لوٹتا اس لیے وہ فرماتا ہے وہ امت سائلہ فلا تنہر کہ میرے محبوب کا دروازہ وہ دروازہ ہے جہاں سے کوئی آج تک خالی نہیں ہوتا بلال آئے بلال آنے کے بعد آقا بن گئے امام حسین آئے شہید اعظم بن گئے ابو بکر صدیق آئے عدالت کے کارزار بن گئے عمر آئے عدالت کے کارزار بن گئے عثمان آئے محبت کے کارزار بن گئے علی آئے شجاعت کے کارزار بن گئے ہوشیار بن گئے اور یہ کے شکار بن گئے آدم الدین آئے ہندوستان کے راجا بن گئے اور جب صحیح کی زمین پر امام احمد رضا خان آئے تو پوری دنیا والوں کی دنیا والا حضرت بن گئے نبی کا دربار ایسا دربار ہے اور آج چونکہ ہم نبی کی محفل میں آئے ہو میں دعا کرتا ہوں مولا تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کی نیک اور جائز تمنا کو پورا فرمائے اور ہماری ماں اور بہنیں بیٹھی خوشی ہو رہی ہیں مولا تبارک و تعالیٰ ان کو پنج وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے اور جو لوگ ہمارے بھائی نماز نہیں پڑھتے ہیں مولا تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں کے اندر اپنا خوف عطا فرمائے اور ان کے دلوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے اور تمام لوگوں کو ایسے بیٹھنے کی ہدایت عطا فرمائے تمام لوگوں کے تمام سزائے کو معاف فرما دے